الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم. میرے عزیز محترم مسلمانوں، اللہ جل شانہ قرآن عظیم الشان میں ایک آیات کریمہ میں سورہ مریم میں مختصر اور سیدھی بات اللہ جل شانہ نے کہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ہے کہ آپ میرے اس بندوں کو کہہ دو کہ ان اللہ ربی، میرا اللہ، میرا رب اللہ جل شانہ، فاعبدوہ، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. میرا اور آپ کا رب اللہ جل شانہ ہے، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی اصل طریقہ کار ہے. میرے عزیز مسلمانوں، میں ایک بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اللہ جل شانہ کرے کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں اسی طرح آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھے اور اپنے عمل میں لائے. بات کچھ اس طرح ہے کہ ابھی جو آیات کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ میرے اس بندوں کو کہہ دو کہ آپ کا اور میرا رب اللہ جل شانہ ہے، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں فاعبدوہ کا لفظ آیا ہے، یعنی اس کی عبادت کرو. اب آپ لوگ خود اس بات کو سوچے کہ ہمارے معاشرے میں عبادت سے مقصد صرف مسجد میں آنا اور 5 وقت نماز پڑھنا یا نفل نماز پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا یا جنازے میں شریک ہونا، یہی عبادت ہے. اس کے ماں سوا جتنے بھی دین اسلام کے یا جتنے بھی ہماری زندگی ہے وہ فاعبدوہ کے ضمن میں نہیں آتا. یہی وہ نقطہ نظر ہے جو ہم غلط سمجھے. اللہ جل شانہ نے اس قرآن کو اس طرح نازل کیا ہے کہ لفظ اللہ جل شانہ ایک بیان کرے گا، لیکن اس میں بہت بڑی تفصیل موجود ہوگی، بہت بڑی تفصیل. یعنی مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات کریمہ، یہ سورہ مریم جب نازل ہوئی تو آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف یہ کہا تھا کہ فاعبدوہ، بس آپ میری یہ عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر و اذکار کرو، نفل نماز پڑھو، جنازے میں شریک ہو جاؤ، یہی عبادت ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اس طرح نہیں کہا، بالکل بھی اس طرح نہیں کہا، بلکہ فاعبدوہ کا معنی ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کی جتنی زندگی ہے وہ اللہ جل شانہ شریعت اور اسلام کے قانون کے اندر وہ گزر جائے. فاعبدوہ، یہ ساری زندگی آپ کی عبادت میں گزر جائے گی. مثال کے طور پر اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ زندگی تو ایسے بھی گزارتے ہو، جب بیت الخلاء جاتے ہو، واش روم وغیرہ جاتے ہو تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب واش روم سے نکلتے ہو تو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یا جس کو یہ دعا یاد نہیں نکلنے کی جو دعا ہے تو 3 مرتبہ غفرانک غفرانک غفرانک، یہی الفاظ پڑھے. جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے دسترخوان پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا مسجد میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
تو جتنے بھی یہ دعائیں ہیں، جتنے بھی آپ اوقات گزارتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق یا لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے وقت سلام کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اور اس کے سامنے ہنسنا، مسکرانا، اور اس سے اچھی اخلاق کے ساتھ باتیں کرنا، اور اس سے اچھے آداب اور اخلاق کے ساتھ ملنا، یہ سب عبادت ہے۔ آپ کی زندگی ساری کی ساری عبادت کے نیچے وہ گزر جائے گی۔ مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ مسجد آؤ یا گھر میں جا نماز بچا کر اس پر 2 رکعت نفل، یا جو 5 وقت میں جو نماز کا وقت ہے وہی نماز پڑھو، بس یہ آپ نے عبادت کی اور جاؤ آپ حرام کرو، آپ کسی کا حق مارو، آپ بھائی بہن سے لڑائی کرو، آپ پستول وغیرہ بندوق وغیرہ اٹھا کر دشمنیاں کرو، نہیں۔ کیا آپ کے جو گھر کے سارے معاملات ہیں، باہر جو سارے معاملات ہیں، وہ سب پیغمبر کے طریقے پر آ کر آپ کی زندگی فعبدوہ کے نیچے وہ گزرے گی؟ مثال کے طور پر آپ نے بھائی بہن کا حق آپ کے پاس موجود ہے، اب آپ کے بھائی یا آپ کے بہن یا آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ جا کر اس کو کہو کہ آپ کا جو حق تھا وہ میرے پاس ہے، یہ لو آپ کا حق ہے، میں نے آپ کو دیا، مجھے معاف کرو کہ اتنی دیر کی میں نے اور اتنا لیٹ ہوا کہ آپ کو حق دینے میں، مجھ سے جو کوتاہی ہوئی ہے مجھے معافی چاہیے، آپ سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہی اصل عبادت ہے، یہی اصل عبادت ہے۔ اگر صرف سجدے لگانے پر انسان کی اخلاق وہ ٹھیک ہو جاتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اتنی مشکل ترین نہ گزرتی، اتنی مشکل ترین نہ گزرتی۔ مثال کے طور پر ایک طائف کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے طائف کا جو واقعہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا سخت وقت وہ گزرا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول، آپ پر جتنا وقت بھی گزرا ہے، اس میں سخت ترین اور مشکل ترین وقت وہ کون سا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طائف کا جو وقت گزرا ہے وہ مجھ پر بہت مشکل ترین اور بہت سخت وہ گزرا ہے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتھر مارے گئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر جتنے وہ خون کے قطرے اور یہاں تک کہ پاؤں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خون وہ آ گئے، اتنا بہہ گیا وہ خون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنی الفاظ کہی، صرف اتنی الفاظ، کیف یہدی القوم، کہ یہ قوم کس طرح وہ کامیاب ہوگی، کس طرح یہ قوم کس طرح کامیاب ہوگی، کہ وہ اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ احد کے موقع پر بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کافر آ کر اور اس پر اتنا بڑا پتھر مارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر لگا، اس کے دانت مبارک جو شہید ہوئے اور اس کا چہرہ مبارک جو وہ زخمی ہوا، تو اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنی الفاظ کے کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑ۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، نہیں، آپ اس طرح الفاظ نہیں کہو، اس طرح الفاظ آپ نہیں کہو، صرف اتنی بات کہی۔ اب ہماری زندگی پر آپ لوگ غور و فکر کرو، اپنی زندگی پر غور و فکر کرو۔ آپ یقین کر لو، میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، بجلی گر مولانا صاحب رحمہ اللہ، وہ باتیں مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ پیغمبری اخلاق یہ نہیں جب آپ کو کوئی تپڑ مارے تو آپ اس کو 2 مارو، جب آپ کو کوئی 2 مارے تو آپ اس کو 3 یا 4 تپڑ مارو، نہیں۔ اس نے خود فرمایا تھا کہ خدا کی قسم، مجھے اگر کسی نے گالی دی تو میں نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ اور اس نے خود فرمایا تھا کہ میں نے اپنے باپ یا دادا
کہ دشمن کے بیٹے کو بھی میں نے علم کے لیے بٹھایا، اس کو مدرسے لے گیا. جب وہ فارغ ہو گیا تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ مجھے جانتے ہو، میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں اور آپ فلاں کے بیٹے. آپ کے دادا نے میرے دادا کو وہ مارا تھا. تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا بجلی گھر مناسب رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، اخلاق یہ ہے جب آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کو کہے جزاک اللہ، جب آپ کو کوئی تپڑ مارے تو آپ کو یہ دوسرا گال بھی اس کے سامنے لا کر اس کو کہو کہ آپ دوسرا بھی مارو، لیکن جھگڑا نہ کرو، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے. یہ پیغمبری اخلاق ہے. یہ پیغمبری اخلاق نہیں ہے کہ ہمارے اکثر اس طرح تو ہمارے جو پشتون معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں، میں مانتا ہوں میں خود بھی الحمدللہ پشتون ہوں، کوئی پنجابی نہیں، پشتون ہوں الحمدللہ. میرے دادا پردادا وہ سب پشتون ہے الحمدللہ. میں خود اس معاشرے میں رہتا ہوں. ہمارے اندر جو خرابیاں موجود ہے، جو کوتاہیاں موجود ہے، ہمارے پشتون جو بھائی ہے وہ الحمدللہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور. جنگ میں اس جنگ کی بات کر رہا ہوں جب دین اسلام کے لیے بھی ہو، تو وہ پشتون بھائی سب سے آگے. اور ختم نبوت کی بات آ جائے، مسجد کی بات آ جائے، مدرسے کی بات آ جائے، تو پھر ہمارے پشتون بھائی وہ پہلی صف میں کھڑے رہیں گے، پہلی صف میں وہ کھڑے ہوں گے. اور یہی میں آپ لوگوں کو آج تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اندر تھوڑی سی خرابی ہے. اور یہی پشتون ہمارے بھائی جو ہے جب مسجد آتے ہیں تو امام کے ساتھ اس کی نہ لگی رہتی ہے، نہیں یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اور جنگ جھگڑے اور لڑائیاں گالیاں. اور الحمدللہ خیر اتنا تو میں بھی دیکھتا ہوں، اور اتنا ظلم تو نہیں کرتے کہ اس کو مارتے ہیں یا اس پر بندوق یا پستول وغیرہ وہ نکال کر. ہاں زبانی جو تکرار ہے وہ سب کرتے ہیں، گالیاں بھی امام کو دیتے ہیں، اس کو جو منہ میں آتے ہیں وہ سب کچھ بولتے ہیں. اور مسجد سے باہر جا کر گلیوں کوچوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر خسر پسر وہ کرتے ہیں کہ یہ امام اس طرح، اس نے ایسا کیا، یہ ایسا کیا، یہ ویسا کیا. لیکن جب دین اسلام کی بات آتی ہے تو یہی پہلے صف میں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی اچھی صفت بھی موجود ہے اور بری صفت، یہ تو شیطان کی علامت ہوئی. اچھی صفت بھی موجود تھی اور بری صفت بھی موجود، لیکن اس کی بری صفت وہ اس پر اتنی حاوی ہو گئی کہ اس کو جو ہے نا وہ جنت سے نکالا، اللہ جل شانہ کی رحمت سے وہ نکالا. تو اس مثال کے طور پر میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ ہمارے اس پشتون معاشرے میں جو ہمارے نوجوان ہیں زیادہ تر وہ اپنے پاس پستول رکھ کر تھوڑی سی لڑائی ہو جائے بس نکال کر دوسرے کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو مار کر پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں، روتے ہیں کہ یہ میں نے کیا غلطی کی، یہ میں نے کیا غلطی کی. تو میں آج یہ بات بھی اپنے پشتون معاشرے میں اپنے پشتون بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. میں تو کوئی پارٹی بازی وغیرہ نہ میں یہ جانتا ہوں نہ یہ کام میں کرتا ہوں. بس جس کے ساتھ تعلق ہے بس میں جانتا ہوں، میرا رب وہ جانتا ہے. لیکن ایک بات میں ایک پارٹی والے کی وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی، جو نیشنل پارٹی ہے اس کے جو بڑے تھے، جو مشران تھے، اس نے اس وقت سے یہ بات اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اے پشتون قوم ایک ہو جاؤ ورنہ تس نس ہو جاؤ گے. اور خدا کی قسم میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، آپ سب کچھ چھوڑ کر میری اس بات پر تھوڑا سا غور اور فکر کرو. آج ہم ایک نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا، کیا کیا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، کتنی ظلم ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. ہم اس حد تک بس رہ چکے سوشل میڈیا پر یہ ظلم ہوا ہے،
कैमरा सामने रखकर हमारे साथ जुल्म होता है, ये होते, लेकिन हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि आओ यार सब कुछ छोड़कर, ये पार्टी बाजियां भी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हम जो हमारे पहले पठान जो बड़े वो गुजरे हैं, हम भी उस तरह बनेंगे। किसी की जुर्रत तक नहीं होगी कि हमारे ऊपर हाथ उठाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान में आकर हमारे मुल्क पाकिस्तान पर कब्जा करे और हमारी इज्जत है वो लूटे, नहीं। लेकिन एक नहीं होते, ये गिला मैं भी दिल में रखता हूं, बहुत से लोग हैं, मुझ में भी यही कोताही है कि मैं भी किसी के साथ नहीं मिलता और ये नहीं कहता कि आओ यार एक हो जाओ, बस मैं भी बस छोड़ो यार, जो होता है हो जाएगा, होगा, देखा जाएगा कि क्या से क्या बनेगा और किधर से किधर जाएंगे हम। लेकिन मेरे अजीज मुसलमानों, ये बातें कुछ और तरफ फिर जाएगी। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बात बताना चाहता हूं कि मैंने जो आयत करीमा वो पढ़ी है, फ़अबुदूहु में इस तरफ भी आप इशारा ले सकते हैं कि एक के सब एक हो जाओ। फ़अबुदूहु, अल्लाह के इस्लाम और अल्लाह के दीन के नीचे एक हो जाओ और अपनी जिंदगी वो गुजारो। ये फिरकवारियत ये भी ना फैलाओ, ये भी ना फैलाओ। आजकल हमारे नौजवान इस बातों से ना खबर है। अब मेरा यकीन कर लो, मैंने कल रात को एक बात मैंने सोशल मीडिया पर वो मेरे सामने आ गई। एक मुसलमान, मैं जानता हूं उसको, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हिंदू कोई ईसाई कोई सिख भी नहीं, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपने दीन इस्लाम के अहकामात से इतना नाखबर है कि उसने इस सोशल मीडिया पर एक बात कही है, और हालांकि बात गलत है। बात ये कही है कि आजकल के उलमाओं की फिरकवारियत और नफरतों की वजह से, और इस उलमाओं ने इतनी नफरतें फैलाई है कि अहले बैत जो है ना उसको लोग कुफार कहते हैं। अहले बैत यानी शियों की तरफ जो है ना वो इशारा था, शिया हजरात जो है कि ये अहले बैत है, और लोग उलमाओं ने इतनी नफरतें फैलाई है कि लोग इनसे नफरत करते हैं। तो आप लोग मुझे खुद बताइए, अगर मैं इस पर बातें करना शुरू कर दूं तो फिर आप लोग मुझ पर भी ये इल्जाम लगाएंगे कि आप भी फिर कवारियत फैलाते हैं। लेकिन ये बातें मैं कैमरा के सामने ये कभी भी नहीं कहता, कैमरा के सामने मैं कभी भी नहीं कहता। इनफिरादी तौर पर जिसको भी जो मसला भी है वो आकर बैठ जाए कि मौलाना साहब ये मसला है, मेरा ये मौकफ है, मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आया हूं, मेरा ये मौकफ है, आप मुझे बताएं मैं ठीक हूं या गलत हूं, मैं ठीक हूं या गलत हूं। यकीन कर लो, जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज जो नौजवान इसमें वो तालीम हासिल करते हैं, आप उसकी बातें सुनो तो आपके पांव के नीचे जमीन जो है ना वो निकल जाएगी। उसके वो सवालात आप सुनो। हमारे आजकल के नौजवान, आप यकीन कर लो, कादियानियत की जवाब तक नहीं दे सकते। आप इन नौजवानों से पूछो कि अकीदा खत्म नबूवत, ये 3 लफ्ज है, इसके क्या मानी है? अकीदा खत्म नबूवत, ये 3 लफ्ज है, इसकी क्या मानी है? हमारे मुसलमान भाई बहन, यकीन लफ्ज अल्लाह, अल्लाह की क्या मानी है? मुसलमान की क्या मानी है? इसकी तारीफ क्या है? तो मेरे अजीज मुसलमानों, मैं और आगे नहीं जाना चाहता, आगे और नहीं जाना चाहता। मस्जिद में हम आते हैं, ठीक है ना, आप लोग भी आते हो, मैं भी आता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इमामती भी करते हैं, सारा कौम हमारे पीछे वो खड़ा रहता है। सजदा आप भी लगाते हो, सजदा हम भी लगाते हैं, रुको आप भी करते हो, रुको हम भी करते हैं, ठीक है। नमाज मतलब सारा नमाज आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं। लफ्ज अल्लाह अकबर से लेकर लफ्ज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तक जितना भी नमाज है, इसके अंदर जो आपने अल्फाज पढ़े हैं,
ان الفاظ کی معنی کیا ہے, ان الفاظ کا مقصد کیا ہے, آپ نے خدا کے سامنے کیا باتیں کہی, خدا نے آپ کو جواب میں کیا کہا, آپ نے رب سے کیا مانگا, رب نے آپ کو کیا دیا. پوچھ لو, ان سب سے پوچھ لو. دعائے قنوت ہے, معنی بتاؤ, مقصد بتاؤ, کیا کہا رب کے سامنے, رب نے کیا جواب دیا, پوچھ لو. صرف سجدے لگانے سے وہ انسان اعلی مرتبے تک نہیں پہنچتا. سجدے لگانے سے جنازہ, نماز جنازہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں. جب میت جنازے کا ٹائم آتا ہے, ہم لوگ بھی, میں نے آپ کو کہا کہ الحمدللہ ہم امام بنتے ہیں, ہم جنازہ کرتے ہیں, سارا قوم ہمارے پیچھے وہ کھڑا رہتا ہے. یہ میت پڑا ہے, جنازے کے لیے آپ گھر سے جب نکلتے ہو, جنازہ پڑھتے سلام پھیرتے وقت تک آپ کے دل میں کیا گزرا ہے؟ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں نا, ہم آواز لگاتے اے خدا کے بندو خدا کا خوف کرو, یہ میت سامنے پڑا ہے, اس سے کوئی عبرت حاصل کرو. لیکن نہیں, تھوڑے سے لوگ وہاں کھڑے ہو کر پسر پسر کرتے, تھوڑے سے لوگ یہاں, تھوڑے سے لوگ یہاں, اور جب جنازہ ہوتا ہے تو ہنسی مذاق میں اور کہا لگاتے ہوئے نماز جنازہ جو ہے نا وہ جنازگاہ سے وہ چلے جاتے ہیں. آپ ایک ایک بندے کو پکڑو, کیا آپ کے دل میں صرف اتنی بات آئی ہے کہ یا اللہ مجھ کو بھی چھوڑ کر یہ میت آج رات آپ کے ساتھ گزارے گا, یہ رات اس طرح گزارے گا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے. اللہ آپ اس سے سوال پوچھیں گے, پوچھ تاچھ ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی. اے اللہ میں آپ کے سامنے گڑ گڑا کر اور منتیں کر کے ہمارے اس بھائی یا بہن کو یہ معاف کر دینا, اس کو سوال اور جواب میں نا وہ کامیاب کرنا. کسی کے دل میں یہ نہیں آتا. ایک بندے کو لا کر کسی کے دل میں اتنی بات تک آئی ہے, یا اللہ آج یہ میرے سامنے پڑا, یا اللہ ہمیں معاف کر دینا, ہم توبہ کرتے, ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے, اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت دو, ہم زندہ ہیں, ہمیں وقت دیا ہے, اللہ ہم ٹھیک کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری مدد کرنا. کل میں بھی یہاں پڑا رہ کر لوگ میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا جنازہ کریں گے, پھر میں بھی قبر میں جا کر نیچے اس گڈھے میں جا کر تن و تنہائی اور اتنی گہری رات اور اندھیرا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, اور میں اکیلا اور تنہا اس زمین میں پڑا رہ کر اللہ تو مجھ سے انویسٹیگیشن وہ کروائے گا, تو مجھ سے سوال پوچھے گا کہ اللہ پہلا سوال آپ کا رب کون تھا, مر رب کا. میں نے یہ باتیں پہلے بھی کہی ہے, مر رب کا, تو آپ نے جب رب کو پہچانا تک نہیں ہے تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ جواب آپ کیسے دیں گے کہ آپ نے رب کو پہچانا تک نہیں ہے کہ آپ کا رب کون ہے, آپ کا رب کیا ہستی ہے, آپ کا رب, آپ کے رب کے مقام کیا ہے, آپ کے رب کی شان کیا ہے, آپ کے رب کی صفت کیا ہے, اور آپ نے اپنے رب کی بندگی کتنی کی ہے. یقین کر لو اللہ معافی کرے, میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں. بجلی گر مولانا صاحب رحمہ اللہ ایک جنازے میں شریک ہوئے تھے, تو جنازے کے بعد جب وہ قبرستان چلے گئے میت کے ساتھ, تو جب وہ دفن ہو گئے تو اس نے, لوگوں نے آواز کی, ایک شخص نے آواز کی کہ اے میرے بھائیو, اے میرے بڑو چھوٹو, میری ایک بات سنو, یہ دفن ہو گیا, آپ سب لوگ کہو کہ یہ اچھا بندہ تھا. بجلی گر مولانا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آواز دی کہ او صبر کرو, میں نے کہا کہ یہ دفن ہو گیا, لوگوں نے کہا کہ ہاں دفن ہو گیا. بجلی گر مولانا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا خدا کی قسم ابھی دفن کیے اور ابھی اسی وقت اس کا قبر کھولو, اگر اس کا حال اور حشر نشر وہ آپ لوگوں نے خود اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا, یہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, تو میرا یہ داڑھی جو ہے نا وہ آپ لوگ کاٹ دو. ہر کوئی آ کر یہ کہے گا اچھا بندہ تھا,
بجلی کرم صاحب رحمہ اللہ نے پھر فرمایا کہ اس کی جب یہ زندہ تھا تو اس کی بات ہی کیا تھی؟ آپ کے مذہب کی اس طرح، آپ کے دین کی اس طرح، آپ کا یہ دین اسلام، پیغمبر، حدیث، قرآن، اللہ تعالی، ان سب کو وہ گالیاں دیتا تھا۔ اور آج کل الحمدللہ ہم گالیاں تو نہیں دیتے، لیکن ہمارا اس پر عمل، یہ نہ کرنا، یہ گالیاں دینے کی برابر ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے، میرے بندے ہو تو میرے احکامات پر چلو، میرے احکامات پر چلو۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، تو یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ جب ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، مطلب ہم اللہ کو نہیں مانتے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم پیغمبر کے طریقوں پر نہیں چلتے، اللہ جل شانہ نے صاف فرمایا یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا محبوب ہے، ان کے طریقوں پر چلو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم اس کے طریقوں پر نہیں چلتے، مطلب ہم پیغمبر کو نہیں مانتے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو من رب کا، آپ کا رب کو رب آپ نے پہچانا نہیں۔ یقین کر لو، جو بندہ بھی، جس کو بھی آپ پکڑتے ہو پکڑ لو، اس کو بیٹھاؤ، رب چھوڑ دو، رب کی بات چھوڑ دو، آپ اس سے اتنا پوچھو کہ آپ کون ہو، آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہو، کدھر جاؤ گے، کیا کرو گے، زندگی دنیا میں کس لیے آئے ہو۔ ہر کوئی اس طرح ہے، بس چھوڑو، دنیا کی جو ضلالت ہے، جو رسوائی ہے، جو بے غیرتی ہے، اس سب کچھ نے ہم کو اتنا مارا ہے اور اتنا ستایا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس صرف یہ ایک چیز ہم جانتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے بس۔ لیکن موت آئے گی کس طرح، وہ موت کا جو لمحہ ہے اس کے لیے کیا کریں گے، موت کے بعد جو زندگی ہے، جو قبر میں ہماری زندگی ہے، جو حشر میدان میں ہم جائیں گے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیا نہیں کرنا ہوگا۔ مر رب کا، رب، اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ آپ کا دین اسلام کیا ہے، ما دینوں کا، دین اسلام تو اللہ کی شان ہے اور اللہ کی بڑی فضل۔ میرا زبان کچھ اس طرح جو ہے نا وہ چلتا ہے کہ میں جدھر بھی باتیں کرتا ہوں، میرے مدرسے میں جو طلباء ہے، میں اس کے سامنے جب کوئی دین اسلام کی بات آتی ہے تو میرا معاشرہ میرے سامنے جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے، میری خود زندگی، تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ باتوں میں کہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم کو اپنے دین سے جو ہے نا وہ دور رکھا ہے۔ تو وہ طلبہ جو ہے نا وہ بڑے غور و سوچ کے ساتھ میری باتوں کو جو ہے نا وہ کان لگائے ہوئے ہیں۔ تو جب میں یہ بات کہتا ہوں تو وہ اتنا ہنستے ہیں کہ مولانا صاحب عجیب انداز میں آپ بات کرتے ہو، عجیب انداز میں۔ تو میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہمیں اپنے دین سے دور رکھا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ایمان کی نہ ہونے کی علامت ہے۔ تو ما دینوں کا، دین اسلام کو ہم نے پہچانا تک نہیں ہے۔ ایک لوگوں کا کام کیا ہے، آپ میرا یقین کر لو، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ جو میں باتیں کرتا ہوں، یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے اور ریکارڈنگ، تو میرا جو چچا کا بیٹا ہے یہ سب کچھ وہ کرتا ہے، یہ تو میرے سامنے موبائل رکھ کر میں صرف دین اسلام وہ بیان کرتا ہوں اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ نہ وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ ایک کمنٹ لوگوں نے اس طرح کیا ہے، ایک بات اس طرح کی، ایک بات اس طرح کی، اس طرح۔ مجھے کل اس نے بتایا ہے کہ ایک ویڈیو پر آپ تھوڑا سا ٹک ٹاک کھولو اور ٹک ٹاک میں جو ہمارا جو چینل ہے تو اس میں جاؤ اور فلاں ویڈیو وہ دیکھو۔ میں نے کہا کہ نہیں یار، بس چھوڑو، میں یہ چیزیں نہیں کرتا، یہ لوگ کمنٹس میں کیا کہتے ہیں۔ خیر، اس نے مجھے کہا کہ آپ دیکھو تو صحیح نا، تو میں نے دیکھا۔ آپ میرا یقین کر لو، خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، 2 کمنٹس میں نے پڑھے، صرف 2، اور 2 میں کیا کہا، 2 میں ایک نے کہا ابھی تو میں مسجد میں کھڑا ہوں، لیکن خیر اس نے گالیاں دی ہے، گالیاں دی۔ میں وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، یار آپ کا میں نے کیا بگاڑا ہے، آخر کیا بگاڑا ہے، میرے آپ کے ساتھ واسطہ کیا ہے، آپ میرے کیا لگتے ہو۔ دوسرا کمنٹ جو میں نے پڑھا تو میں نے اسے سکپ کر کے میں نے
اس چچا کے بیٹے کو کہا کہ یار ٹھیک ہے، بس ایسا کرو کہ یہ جو کلپ آپ نے دیا ہے، جو پیج پر آپ نے دیا ہے، اس کو ہٹا دو۔ پھر میرا تو دل خفا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ نہیں یار مولانا صاحب، آپ اپنا دین بیان کرو، لوگوں کی بات ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ یار جاؤ، میرا کام تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی گالی دینے سے پہلے پورا بیان سن لو۔ اگر ایک بات، یہ تو آج کل زمانہ ہے شارٹ کلپ کی، آج کل سب لوگ، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا لمبا بیان جو ہے نا وہ سنے، لمبا لمبا بیان وہ سنے۔ تو شارٹ کلپ جو ہے نا، وہ شارٹ کلپ میں نے کچھ باتیں وہ کہی ہے، لیکن پورا بیان جب وہ سنے اس کو خود سمجھ آئے گی کہ یہ باتیں کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر ختم ہوئی ہے۔ تو اس نے وہ شارٹ کلپ دیکھ کر اس نے گالیاں دی۔ میں نے کہا کہ یہ چھوڑ دو یار۔ تو دین اسلام کی بات کر رہا تھا میں کہ ما دینوں کا، دین اسلام آپ کا کیا ہے؟ ہم نے دین اسلام کو پہچانا تک نہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، میں تو خود ان چیز میں نہ کوئی انٹرسٹڈ وغیرہ ہو، نہ کوئی اس میں کوئی اس طرح دلچسپی لیتا ہوں کہ کتنے سبسکرائبر ہے، کہاں تک پہنچ گیا، کہاں تک نہیں پہنچ گیا۔ یقین کر لو اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں اپنی دل کی بات کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہی ہے اور آج بھی کہتا ہوں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا دین آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ اور میں خود بھی دیکھتا ہوں، کبھی کبھی میں خود بھی اس پیج پر، سوشل میڈیا پر جو ہے نا، اپنے پیج کا وہ وزٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، کتنے نہیں دیکھا۔ یقین کر لو میں نے اپنے آپ کو اتنا نہ خبر رکھا ہے کہ ایک ویڈیو تھی وہ نکاح کے متعلق، تو وہ جب رات کو میرے چچا کے بیٹے نے جب وہ اس پیج پر دی، تو جب صبح ہوئی تو میں گھر سے جب نکلا تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب آؤ نا، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ کی جو ویڈیو تھی وہ ایک رات میں 6 لاکھ لوگوں نے جو ہے نا، یعنی مطلب 6 لاکھ اس پر ویوز آئے ہیں۔ میں نے کہا یار عجیب بات ہے، میری بات بھی اتنا کوئی سنتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ کلپ تو آپ سنو نا۔ تو میں تو خود بیان کرتا ہوں کبھی کبھار جو ہے نا، وہ خود اتنا بیان کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ تو میرے سر پر بوجھ بھی پڑتا ہے، تو آخر میں مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ دماغ جو ہے نا وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، تو پھر میں بیان بھی ختم کرتا ہوں کہ بس اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں بولتا، کیا پتا ہمارے منہ سے کیا نکل جائے، ہم بھی انسان ہیں، تھکاوٹ محسوس ہوتی۔ تو میں نے نکاح کے متعلق جو ہے نا وہ بیان کی تھی، تو کسی نے اس نے کہا کہ اس کے کمنٹس تو دیکھو نا، تو کسی نے کہا کہ پشتون کے مفتی طارق مسعود کچھ اس طرح، کچھ وہ بات کچھ اس طرح تھی وہ نکاح کے متعلق۔ تو 6 لاکھ لوگوں نے، اس کے بعد ابھی تک اس نے یہ نہیں کہا کہ اتنے لاکھ لوگوں نے جو ہے نا وہ کہی۔ مطلب غلط بات یا جو ہے نا کچھ لوگوں کے حق میں جو بات ہوتی ہے نکاح، تو یہ ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے نا یہ بہت پسند کرتے ہیں، ہاں اس طرح باتیں جو ہے نا وہ کرو۔ تو کبھی کبھی میں اپنے پیج پر جو ہے نا وہ وزٹ کرتا ہوں، تو اس سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ کتنے سبسکرائبر ہو گئے، یار یہ کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، کتنے لوگوں نے اتنا اتنا، مطلب 200 300 400۔ اور جب میں فحاش لوگوں کی جو ہے نا وہ پیج ہمارے سامنے آتی ہے، ڈانس اور ڈرامے اور فلمیں وغیرہ، تو مجھے وہ خود بتاتے ہیں کہ آؤ یار مولانا صاحب یہ دیکھو، یہ ایک فلم بنانے والے کی پیج ہے، یہ ایک ڈانسر کی پیج ہے، یہ صرف وہ اسکرین شاٹ جو ہے نا وہ دکھا کر، اور اس کا دیکھو کتنے ملین جو ہے نا وہ ویوز ہے، کتنے ملین سبسکرائب۔ نے کہا کہ یار اس کی وجہ سے تو اپنا دین اسلام تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا کوشش کریں گے، لیکن یہ ہماری ایمان نہ ہونے کی علامت ہے، یا ایمان ہے لیکن ناقص ہونے کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان اتنا گر چکا ہے کہ ہم دین اسلام کو ترقی نہیں دیتے۔ ہمارے مسلمان، ہمارے پشتون معاشرے میں، ہمارے پنجاب کی جو بھائی بہن ہے، ہمارے پشتون جو بھائی بہن، ہم دین اسلام کو ترقی نہیں دیتے، اور فلمیں اور ڈرامے اور وغیرہ۔ میں آج کل جو ہے نا ابھی ایک ہفتہ مہینہ جو ابھی دن گزرے ہے،
میں نے ان سوشل میڈیا پر اتنا دیکھا علماء کے خلاف، اور اتنا جو ابھی واقعہ ہوا ہے سوات خواجہ خیلہ میں، جو ایک قاری نے، قاری عمر میرے خیال سے اس کا نام تھا، اس نے اس بچے کو جو مارا ہے، تو میرے اس کی مثال کچھ اس طرح بنتی ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو وہ گندا کر دیتی. اس قاری کی وجہ سے سارے علماء تو وہ اس طرح نہیں ہے نا، سارے قاری تو وہ اس طرح نہیں ہے نا. ہمارے وہ پشتون مسلمان بھائی بہن بھی، ہمارے پنجابی، وہ یہ علماء اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح، بس جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ خود لوگ دیکھتے ہو. میں نے پہلے بھی کہا کہ آج کسی سے کچھ بھی چھپتا نہیں ہے، کچھ بھی چھپا نہیں ہے کسی سے بھی. سب سوشل میڈیا پر، ہمارے گھروں کے حالات بھی سوشل میڈیا پر وہ ظاہر ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں میں جو کیا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ میں اس بات کو کس طرح آپ لوگوں کو سمجھاؤں، میرے کہنے کا مقصد کیا ہے. تو ان مدارسوں میں آ کر، ان مساجدوں میں آ کر آپ لوگ خود دیکھیں، اس میں اس طرح علماء، اس طرح قاری حضرات بھی موجود ہے. آپ یقین کر لو، اپنی روٹی، اپنی حصے کی روٹی جو ہے نا، وہ اپنے سامنے سے اٹھا کر طالب علم کو وہ دیتے ہیں کہ آپ کا، اور خود بھوکا رہتا ہے. آپ یقین کر لو اس مدارس میں ایسے علماء بھی موجود ہیں جو طلباء رات کو سو کر، وہ آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے جانماز بچا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے ان بچوں کی مستقبل کے لیے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے. میں اور آگے جانا نہیں چاہتا. الحمدللہ جس مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، ہمارے محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں اس کی بزرگی کو وہ سلام پیش کرتا ہوں. مجھے اتنا پسند ہے، اتنا پسند. اختلاف اپنی جگہ، جن باتوں پر اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی بزرگی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، خدا کی قسم، وہ ان طلباء کے لیے، ان اساتذہ کے لیے جس طرح وہ دعائیں کرتا ہے، جس طرح وہ کوششیں کرتا ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے. اور جتنا محبت وہ ان طلباء کرام سے وہ کرتا ہے، تو ہمیں بھی تھوڑا سا شرم آ جاتا ہے، تھوڑی غیرت آ جاتی ہے، یار ہم بھی طلباء کرام سے وہ محبت کریں، اس طرح پیش آئے، اس طرح پیش آئے. الحمدللہ ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے تھوڑے سے اخلاق، ہماری تھوڑی سی محبت وہ طلباء کرام پر کتنا اثر کرتی ہے، کتنا اثر جو ہے نا وہ کرتی ہے. تو میرے عزیز مسلمان، وہ بات بھی تھوڑا ادھر ادھر ہو گئی. دوسرا سوال جو ہے نا، ما دینوں کا، دین اسلام آپ کا کیا ہے؟ دین اسلام کو ہم نے پہچانا تک نہیں. اور تیسرا سوال، بعض اہل علم وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جو ہے نا وہ سامنے لا کر، ما تقول فی حق حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے داڑھی نہیں رکھی، آپ نے اس کے طریقے پر جو ہے نا اپنی زندگی نہیں گزاری، جو پہلے بیان میں نے کہا ہے، پہلے سے وہ سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور تو مطلب آپ پیغمبر کو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تک نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کہو گے کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ کون ہے یہ شخص؟ ایک مختصر سا واقعہ پھر بیان ختم کرتا ہوں، میرا بھی گلا سوکھ چکا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو نبی علیہ السلام سے پہلے جو عیسائی جو مذہب تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو انجیل نبی عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا تھا، تو ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس قافلے سے راستے میں تھوڑا سا بھٹک گیا، مطلب وہ قافلہ چل پڑا، میرا راستہ جو ہے نا وہ غلط ہو گیا. تو میں نے ایک راستہ پکڑا اور سیدھا جا کر جو ہے نا ایک محل جو ہے نا، ایک بڑا عالیشان سا گھر جو ہے نا وہ میرے سامنے آ گیا. تو میں نے اس کا دروازہ جو ہے نا وہ کھٹکھٹایا، تو اس کا جو دربانچی تھا، میں نے کہا کہ مسافر ہوں، راستہ بھٹک چکا ہے، قافلہ بھی چل پڑا ہے، اور رات ادھر گزار دو تو صبح نکل جاؤں گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اندر آؤ. جب وہ اندر آ گیا تو اس کے جو وہ اصل میں عیسائیوں کا جو ہے نا وہ چرچ تھا، جو ہم چرچ اس کو بولتے ہیں عیسائی مذہب کا، ادھر اس کے عیسائی کے علماء موجود تھے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس نے اپنے جو ہے نا وہ ماتحتوں کو کہا کہ اس شخص کو فلاں کمرے میں بٹھاؤ، اس کی مہمان نوازی کرو، اس طرح کرو، اس طرح.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں حیران ہو گیا، یہ میں ادھر جو ہے نا وہ مہمان نوازی ہے اتنی زیادہ اور اتنے جو ہے نا یہ تکلف کر رہے ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے جو علماء تھے اس نے کہا کہ حضرت آپ کہو اس کے بعد ہم باتیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرماتے تھے کہ میں نے کھانا بھی کھایا، سب کچھ الحمدللہ اللہ کی بہت سی نعمتیں۔ جب میں فارغ ہو گیا اور مطلب ہم آج کل جو کہتے ہیں خود کو فریش کیا، تو اس نے کہا کہ آپ کا نام ابو بکر ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، آپ لوگ مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس عیسائیوں کے علماء نے کہا کہ آپ کا ایک دوست عمر، نے کہا کہ ہاں وہ بھی ہے، عثمان، علی، ہاں سب کچھ تینوں موجود۔ آپ کے علاقے میں احمد نام کا کوئی لڑکا، نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہو ان کو؟ یہ تو پتہ نہیں میں کہاں آ گیا ہوں اور یہ کیسی جگہ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان کتنا۔ اس نے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، ہم عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام انجیل پر ایمان لیں، اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اور ہماری کتابوں میں آپ کے پیغمبر کی شکل و صورت اور آپ کے جو پیغمبر کے ساتھ آپ چار جو دوست اور یار جو ہوں گے، آپ کی سب جو ہے نا وہ شکل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مجسمہ بھی اس نے بنایا تھا، میرا مجسمہ بھی اس نے بنایا تھا، اس طرح شکل و صورت ہوں گی، اس طرح پیغمبر آئیں گے، اور آخری زمانے کا جو ہے نا وہ پیغمبر احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حیران ہوں۔ خیر یہ تو بہت بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں نے شارٹ بیان کر دی، اللہ کمی بیشی وہ معاف کرے۔ تو نبی علیہ السلام کو آپ نے دیکھا تک نہیں ہے، مطلب دیکھا تک نہیں ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی دین اسلام پر عمل کر کے خدا کی قسم آپ پیغمبر کو پہچانو گے۔ آپ میرا یقین کر لو، دین اسلام میں آ کر آپ پیغمبر کے طریقوں پر عمل کر کے یقین کر لو آپ پیغمبر کو پہچان لو گے کہ پیغمبر کی شکل و صورت کیا ہے۔ آپ ترمذی شریف اٹھاؤ، شمائل ترمذی نکالو، یقین کر لو نبی علیہ السلام کے ایک ایک اندام اور ایک ایک حصے کا ذکر جو ہے نا وہ اس میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے بال کس طرح تھے، ہونٹ کس طرح تھے، آنکھیں کس طرح تھی، کان کس طرح تھے، گال کس طرح تھے، دانت مبارک کس طرح تھے، ہاتھ کس طرح تھے، پاؤں کس طرح تھے، چلتے کیسے تھے، باتیں کیسے کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا۔ آپ ان سب چیزوں پر عمل کرو تو پھر قبر میں آپ سے سوال ہوگی کہ پیغمبر، آپ جو ہے نا وہ تگڑے دل سے جو ہے نا وہ جواب دیں گے، میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر قرآن شریف نازل ہوا ہے، فلاں اس کی تعریف ہے، فلاں اس کی تعریف ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کا محبوب ہے، فلاں فلاں کام اس نے کی۔ میرا عزیز مسلمانوں، اللہ جل شانہ اس باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔